فرمایا چار بندے ایسے نے کہ دیہڑے قیامت دے اللہ تعالیٰ انہاں چار بندیاں دا عذر اور بہانہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ سن لو، حدیث پاک سن لو، مسئلہ سن لو تے پھر ذرا خیال تے کرو کہ اسی انہاں وچ تے نہیں آ گئے وہ جڑے چار بندے جنہاں دی رب گل ہی نہیں سننی، جنہاں دا بہانہ ہی نہیں سننا۔ اگر ساڈے وچ کوئی ہے جو آزاد ہونے کی کوشش کرے، ورنہ اسی دل میں اتنے بڑیاں تسلیاں دینے ہیں، اتنے اے بہانہ کر دیا گے، اے کر دیا گے، اے کر دیا گے۔ بیمار بندہ کہتا ہے جی میں اپنا بہانہ پیش کراں گا، جی میں تو دائم المریض ہاں، ہمیشہ میں بیمار، میں نماز کیویں پڑھدا، میں تیری بندگی کیویں کردا۔ لوگ اپنے اپنے سوچی پھرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جی میں کہاں گا میری تو اولاد چوکی سی، میں تو روزی کمان دے چکر چ پھردا سا 24 گھنٹے، میں تو ٹائم ہی نہیں ملیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نہیں قیامت والے دن حضرت العزت یعنی رب تعالی چار بندیاں دا عذر قبول نہیں فرمان گے۔ چار قسم دے بندے، پہلی قسم وہ لوگ جو اذان دی آواز سنتے ہیں، انہاں دے کناں وچ اذان دی آواز پیندی ہے، اذان دی آواز سن کے پھر مسجد دی طرف نہیں آندے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہاں دا عذر قبول نہیں کرے گا، بہانہ کام نہیں آئے گا کہ جدوں میرا پیغام تیرے تک پہنچ گیا، میرا حکم تیرے تک پہنچ گیا، میرے نمائندے اور میرے ایک نوکر نے مؤذن نے جدوں صدا دے دیتا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز دی طرف، پیغام میرا پڑھیا نا، سنیا پڑھیا تو پھر کی عمل کیتا؟ یارو تھانیوں سنیا کسی نے آ جائے، گھر بیٹھے ہوئیے ایک سپاہی آ جائے، چل بھائی تینوں تھانے دار سدا ہے، کھری چاہ دے جاواں، پتہ ہے نا کہ ذرا غفلت برتی تو جوتم جوت ہونی، رب دا مقام تو اس تھانے دار میں بھی گھٹ سمجھے۔ ایک ادنا افسر دنیا دا افسر ہے لیکن صاحب اختیار ہے، اندے کول اختیار ہے، انہیں تینوں سدیا ہے، تو کھری چاہ کے گئے ہیں، احکم الحاکمین بلا رہا ہے اپنے بندے دے ذریعے، اپنے ایک نوکر دے ذریعے، معظم دے ذریعے، سدے پیرن 5 واری، آ مسجد وچ آ نماز واسطے آ، تے کنا تو مار دیتا تو پھر کیوں نہ سزا ملے؟ کیوں نہ تینوں باغی سمجھا جائے؟ کیوں نہ تینوں سرکش اور نافرمان سمجھا جائے؟ تاں کر کے نبی پاک فرما رہے ہیں 4 بندیاں دا بہانہ قبول نہیں کیتا جائے گا، اذان سنے تے سن کے پھر مسیتے نہ آئے۔ دوسرا بندہ فرمایا جس نو رب نے رزق دتا ہوئے تے کوئی سائل جڑا واقعی مستحق ہے، کوئی بھکھا بندہ آ کے سوال کر دے وے، رزق اندے کول ہے لیکن اس سائل نو لوٹا دے وے، بھکھے دا پیٹ نہ بھرے، محتاج دی حاجت براری نہ کرے، حالانکہ اس دے کول وسائل نے، وسائل رکھ دیا ہویا، رزق رکھ دیا ہویا، بھکھے نو کھانا نہ کھلائے، سائل دی حاجت نو پورا نہ کرے، دیہڑے قیامت دے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ اے بندہ عذر پیش کرے گا، حق تعالیٰ نے عذر قبول نہیں کرنا۔ تیسرا فرمایا اللہ دے حکماں دا جڑا باغی ہے، باغی کون ہوندا ہے؟ دیکھو ایک ہے احکامات الہیہ دی تعمیل دے وچ بھول چک ہو جانا، ایک بندہ نماز نہیں پڑھدا، انہوں توجہ دیواؤ کہ بھئی نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، نماز پڑھیا کر، وہ کہندا ہے جی میں غفلت وچ ہاں، میں بڑا گناہ گار ہاں، میرے واسطے دعا فرماؤ، میں بھی کوشش کراں گا۔ یہ ہور گل ہے۔ تے ایک بندہ وہ ہے جنہوں تسی کہو آ نماز پڑھ، وہ کہندا تو جو نماز پڑھدا پیا گا میں نام ہی پڑھا سکی، اگوں ٹھٹھا کرنا، اگوں ٹچراں کرنیاں، اور جا جا ویکھیا تینوں مسیتڑ،
نمازاں پڑھیاں کی لب جاندہ ہے۔ یہ ہے احکامات الہیہ دے خلاف بغاوت۔ فرمایا ایک تے مندا نہیں، دوجا سرکشی کردا ہے، سر کڑدا ہے، نافرمان بندا ہے۔ سرکش تے باغی نو تو دنیا دیاں جڑیاں حکومتاں نے وہ برداشت نہیں کردیاں، کچل کے رکھ دیندیاں، سرکشی نو کچل کے رکھ دیندیاں۔ کوئی حکمران اور بادشاہ دنیاوی بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے مقابلے کوئی کھڑا ہو، میرے احکامات دی خلاف ورزی انج کرے کہ بغاوت دی بو آئے۔ رب تعالیٰ پھر کیویں معاف کرے؟ فرمایا اے بندہ جڑا ہے احکامات الہیہ دی بغاوت کرنے والا، یہ بھی دیہڑے قیامت دے عذر کرے گا تے عذر قبول نہیں ہونا۔ تے چوتھا فرمایا جن دے کول حج کرن دی طاقت ہوئے، طاقت رکھن دے باوجود حج نہ کرے تے دیہڑے قیامت دے اس نے پھر بہانے کرنے نے، عذر کرنے نے، حق تعالیٰ نے قبول نہیں کرنا۔